الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک کے سفر کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور ہمارا سفر ایک ایک پڑاؤ طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ۔ حج تمتع کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ عمرہ ہے۔ تو ہم نے پچھلے اسباق میں عمرے کی نیت اور تلبیہ کو سیکھنے کی کوشش کی، اور تلبیہ کے کچھ اہم احکامات، عمرے کی نیت کے کچھ اہم احکامات، مکہ مکرمہ جانے والوں کے لیے جو احکامات ہیں، مدینہ منورہ جانے والوں کے لیے جو احکامات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہمارا 18واں پڑاؤ ہے، اس میں ہم انشاءاللہ مکہ مکرمہ آمد اور وہاں پہنچ کر ہم نے جو اعمال ادا کرنے ہیں ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ عمرے کی نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم نے سیکھا کہ احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، لہذا گھر سے ہی اگر کسی نے عمرے کی نیت کر لی تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے میلاب کی صورت میں ملنا جلنا، لازماً رشتہ دار آئے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں تو ہمیں احرام کی ممنوعات کا خیال رکھنا ہے کہ چہرے پہ کچھ نہ آ جائے، سر نہ ڈب جائے، یا ایسے کسی کے ہاتھ یا اس پر خوشبو لگی ہو وہ ہمارے بدن یا کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ اگرچہ اگر وہ تھوڑی مقدار میں ہو تو اس سے دم تو نہیں واجب ہوتا، لیکن بہرحال احتیاط بہت بہتر ہے۔ افسوس کرنے سے احتیاط کرنا ہزارہا چند بہتر ہے۔ تو ہم اس بات کا بہت اہتمام سے خیال رکھیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر بالفرض ہم نے نیت کر لی ہے اور ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ممنوعات احرام کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پر جو کھانا ہمیں دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اکثر ویٹ ٹیشو، گیلا ٹیشو ہوتا ہے، اور جس پہ یقیناً خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر نیت نہیں کی ابھی تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ اسی طرح یہ سفر ہمارا جب ہوائی جہاز کا چلتا رہے گا اور جدہ ایئرپورٹ پہ ہماری جہاز کی لینڈنگ ہوگی، وہاں کے مراحل سے گزرنا ہوگا، تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ صبر تحمل سے کام لینا ہے، احتیاطوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہمیں مکتب کی جانب سے جو ٹرانسپورٹ جو بس کی شکل میں مہیا کی جائے گی اس کے ذریعے ہم نے اپنی رہائش گاہ پہنچنا ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا، ان تمام مراحل میں صبر تحمل استقامت کا خیال رکھنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر صبر تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایثار کا مظاہرہ عملی طور پر کرنا ہے۔ اگر ہمارے کوئی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، کوئی بزرگ نہیں بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر لیں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ سب ضیوف الرحمان ہیں۔ ضیوف الرحمان کا معنی اللہ جل شانہ کے مہمان ہیں۔ جیسے ہم اپنے مہمان کی عزت اور احترام کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے ہی ہم یہ تصور کریں کہ جتنے ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، احکم الحاکمین کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں۔ تو ان کے لیے اگر ہم نے اپنی ضروریات کو، تقاضوں کو دبا کر ان کا خیال رکھ لیا تو یقیناً ہم سے ہمارا رب بہت زیادہ راضی ہوگا، اور جو کچھ عطا کرے گا وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ علماء اکثر فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کے فرائض جو شرعی طور پر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر جو سب سے بڑا فرض ہے وہ صبر اور تحمل اور استقامت ہے۔ تو اس سفر میں ہمیں بار بار اسی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی صبر اور تحمل کے دامن کو مضبوطی سے تامنا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو، یہ سوچ ہو کہ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ جل شانہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، یہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، یہاں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مشائخ، وہ سب
ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہوئے تو ہم بھی انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ یہ تصور کرتے ہوئے جیسے بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین کے گھر میں اس کے شہر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو جیسے ایک دنیاوی عارضی بادشاہ کا جتنا پروٹوکول ہوتا ہے، جتنا اس کا جتنی اس کی عظمت ہوتی ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں چند زیادہ عظمت ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں ہو، اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ تلبیہ حاجیوں کا ترانہ ہے، اور عمرہ کی نیت کے بعد تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، تو یہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی حاضری لگوانی ہے کہ اے اللہ، میں ایک ناچیز، کہاں میں اور کہاں آپ کا گھر، میرے اپنی وسعت اور طاقت میں نہیں تھا، یہ خالص اے اللہ جل شانہ آپ کی توفیق کی برکت سے اور آپ کے فضل کی برکت سے میں آج اس جگہ حاضر ہوا۔ تو کثرت سے تلبیہ کا اہتمام، مرد قدر بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلبیہ کا اہتمام کریں، اگر تلبیہ سے تک جائیں ذکر اذکار کا اہتمام کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ قیمتی بن جائے اور فضولیات اور ان چیزوں میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خصوصاً اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ویسے بھی زندگی میں نظر کی اہمیت، حفاظت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، ایسے نہ ہو کہ ہمارے فرائض چھوٹ جائیں، ہماری فرض نمازیں چھوٹ جائیں، ہم کسی کی غیبت میں مبتلا ہو کر خدا نخواستہ اپنے اعمال ضائع نہ کر دیں، تو کسی کی برائی کرنا، یہ کہنا کہ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ، یہ وہ، تو ان فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے فضل اور کرم سے ہم اپنی رہائش گاہ پہنچ جائے، جو بلڈنگ ہمیں مہیا کی گئی، تو وہاں پہنچ کر بھی وہی صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر تو ہم ہوٹل پہنچ گئے تو سب سے پہلے یہ کہ اپنا سامان آرام اور احتیاط سے خوب دیکھ کر اپنے کمرے میں پہنچا دیں، کوئی چیز ہماری گم نہ ہو جائے اور غلطی سے ہم کسی اور کی چیز اٹھا کر اس کو پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں۔ پھر اگر کھانے کا وقت ہے تو بالکل اطمینان سے کھانا کھائیں، آرام کی ضرورت ہے اور لازمن ہوتی ہے، مسلسل سفر سے پہلے سفر کی تیاری، رشتہ داروں سے ملنا، تو یہ تکن ہوتی ہے، تو کم از کم 3-4 گھنٹے ہم اپنی تکن دور کریں، چائے کا موڈ ہو رہا ہے چائے پیئیں، ویسے ہی اگر سادہ پانی سے غسل کریں، تاکہ ہم اپنی توانائیوں کو بحال کر سکیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہمارا اچھے طریقے سے پورا ہو، ایسے نہ ہو کہ عمرہ ہم ایک بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے پھینکنے والے نہ بن جائے، بلکہ جیسے عمرے کی ادائیگی کا حق ہے ہم اپنے طور پر کوشش کر کے اس طریقے سے عمرہ ادا کریں۔ تو اس کے لیے یہ سب سے اہم ہے کہ ہم تکن کی صورت میں نہ ہو، ہم تکے ہارے نہ ہوں، اور یہ نہ ہو کہ جلدی مچائی ہو، جلدی جلدی طواف کرو، جلدی جلدی صفا مروہ کرو، جلدی جلدی حلق کرو، قصر کرو، اور جہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جو دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں وہاں ہم ایک لمحے کے لیے بھی تکن کی وجہ سے ٹھہر نہ سکیں۔ تو میری آپ سب ساتھیوں سے اور سب سے بار بار یہی درخواست ہوتی ہے کہ اپنے رہائش گاہ پہنچ کر ضرور بے ضرور کچھ نہ کچھ آرام لازمن کریں، تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ اچھے اور اعلیٰ طریقے سے ہو جائے۔ لیکن اس دوران اس بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، تو احرام کی پابندیوں کا بھی خیال کرنا ہے، ہم سے کوئی ممنوعات احرام کا ارتکاب نہ ہو جائے، کہیں سے خوشبو نہ لگ جائے، کہیں کوئی اور ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں، اپنے اعمال کا بھی اور اپنے احرام کی پابندیوں کا بھی۔ ان سب اعمال کے بعد جب ہم بالکل فریش ہو جائیں اور خوب آرام سے ہو جائیں، تو اب ہم نے انشاءاللہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام روانہ ہونا ہے، جو ہماری آرزوئیں اور تمنائیں تھی، جس کے لیے ہم نے یہ ساری مشقتیں برداشت کی، تو وہ لمحہ انشاءاللہ اب قریب آنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں بار بار یہ سعادت مندی نصیب فرمائیں، اور نہ صرف یہ سعادت مندی بلکہ مبرور اور مقبول، ایسی مقبول اور مبرور کہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے اعمال کو تبدیل کرنے والی ہو، اور وہ
تبدیلی ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔